الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 14 ہے اور اس کا موضوع ہے مرکب اضافی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آج کل مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں اور ہم نے جان لیا ہے کہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، جس میں سے 2 اقسام ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے 2 اسباق میں 12 اور 13 میں، یعنی مرکب جاری اور مرکب توصیفی۔ اب تیسری جو قسم ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ اس کے بعد ایک بچے گی مرکب اشاری۔ تو یہ جب ہم 4 قسمیں پوری کر لیں گے تو مرکب ناقص ہمارا پورا ہو جائے گا اور پھر ہم مرکب تام یعنی کہ جملہ بنانا شروع کریں گے۔ تو مرکب اضافی میں بھی عام طور پر 2 اسماء ہوتے ہیں اور 2 اسماء مل کے وہ مرکب بنتا ہے، لیکن بعض کیسز میں 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مرکب اضافی کے بعد لکھا ہوا ہے حصہ اول، تو ہم نے مرکب اضافی کا موضوع تھوڑا سا لمبا ہے، تو اس کو بجائے ایک لیسن میں کرنے کے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ آج ہم اس کی سادہ ترین جو شکل ہے 2 اسماء کو ملا کے مرکب جو بنتا ہے مرکب اضافی، اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے اس کی جو 2 لیسن مزید اس پہ کریں گے تاکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ اچھا، 2 اسماء کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت یا اضافت دوسرے اسم کی طرف دی گئی ہو، یعنی 2 اسم ہوں گے، ایک کی نسبت دوسری کے ساتھ ہوگی، تو یعنی وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نسبت میں پیوستہ ہوں گے، تو وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ یعنی اضافت یا نسبت یا تعلق یا الحاق، کوئی کسی بھی لفظ کے لحاظ سے آپ اس کا معنی سمجھ لیں، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملحق ہے، جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، ملکیت ہے جیسے، تو ایسے مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں لڑکے کی کتاب، اب اس میں تو 3 الفاظ ہیں، لڑکے کی کتاب، لیکن عربی میں یہ کی یا کا یا کے یہ الفاظ نہیں ہوں گے، ان کی یعنی عربی نہیں ہوگی، وہ لڑکا اور کتاب ان کی عربی ہم کریں گے، اور ان کی ترتیب یا ان کی جو حالت ہے، جیسے ہم نے 4 عارتیں پڑھی ہیں نا پہلے اسم کی، تو وہ حالت ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکے کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے مرکب توصیفی میں پڑھا، مرکب جاری میں پڑھا کہ وہ پھر ہم ان کو ایک خاص طریقے سے جوڑتے ہیں۔ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی کا فرق ہمیں تبھی پتہ چلے گا، فرض کیا 2 اسم ہیں ایک مرکب میں، اور ان کی جو حالت ہے وہ بتائے گی کہ یہ مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی تو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں کہ یعنی ایک موصوف ہوتا ہے اور دوسرا صفت ہوتی ہے، یعنی ایک اسم ہے، کوئی شخص ہے، کوئی چیز ہے، کوئی جگہ ہے، اور دوسرے ساتھ اس کی صفت ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی اچھائی کوئی برائی بیان کرتی، تو وہ مرکب توصیفی بنتا ہے۔ مرکب اضافی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں وہ ہے اس کی ایک قسم کی دوسرے سے نسبت ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ مثال آپ نے دیکھیں لڑکے کی کتاب، اس میں کتاب کی نسبت لڑکے کی طرف دی گئی ہے، یہاں ملکیت ظاہر کر رہی ہے، یعنی لڑکا ہے اور اس کی ایک کتاب ہے، یعنی لڑکا کتاب کا مالک ہے، تو ہم اردو میں کہتے ہیں لڑکے کی کتاب، انگلش میں بھی اس کو کہتے ہیں بک آف بوائے، یا ہم بوائز بک بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں دونوں، انگلش میں دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ تو اردو میں عام طور پر لڑکے کی کتاب کہا جائے گا۔ اگر ہم اس کو کہیں کتاب لڑکے کی تو سمجھ تو بات آ جائے گی اس طرح سے، لیکن وہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اس کا جو موضوع طریقہ ہے کہنے کا وہ یہی ہے کہ لڑکے کی کتاب، تو یعنی ترتیب اس کی یہی رہے گی۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا مرکب اضافی کی مثال۔ اب یہ دیکھیے یہ بنتا کیسے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں چارٹ سا ایک بنا ہوا، ایک فگر بنی ہوئی ہے، اوپر لکھا ہوا ہے وہی لڑکے کی کتاب،
तो अरबी में जब हम करेंगे, जैसे आपने देखा था ना मुरक्कब तौसीफी में, हम उर्दू में कहते हैं अच्छा लड़का या बड़ी किताब, लेकिन जब मुरक्कब तौसीफी अरबी में बनता है तो हम मौसूफ को पहले ले जाते हैं और उसकी जो अच्छाई या बुराई है वो उसको बाद में लगाते हैं अरबी में। ठीक है, जैसे हमने कहा था अर्रजुलु अस्सालिहु, नेक आदमी। उर्दू में हम नेक पहले कहते हैं, आदमी बाद में कहते हैं, लेकिन अरबी में हम आदमी की अरबी पहले करेंगे अर्रजुलु, और उसकी नेक होने की जो सिफ्त है वो बाद में लगाएंगे सालिह। तो इसी तरह मुरक्कब इजाफी में भी यही तरीका होगा कि उर्दू में हम कह रहे हैं लड़के की किताब, लेकिन जब अरबी तर्जुमा इसका होगा तो किताब पहले आ जाएगा और लड़का बाद में चला जाएगा। अब नीचे आप दूसरे हिस्से में देखिए, ये वाला जो है ये तो हो गया ना वही लड़के की किताब। अब आप देखिए किताबुन पहले आ गया है और वलदु अल वलदी बाद में आया है। अब इसकी आप अगर शक्ल पे गौर करें, फिलहाल तो ये वैसे इसको मिला के देखा तो ये बन गया किताबुल वलदी। अब किताबुल वलदी का मतलब बनेगा लड़के की किताब। लड़के को हम कहते हैं वलदुन। आमतौर पर अगर देखा जाए ना, उसकी जो सादा तरीन हालत है, नकरा हालत लड़के की, वो है वलदुन। अब चूंकि लड़का है, ये मार्फा है, तो हमने कर दिया अल वलदू। और किताबुन होती है नकरा हालत, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है किताबू। और अल वलदी है, अल वलदू की बजाय अल वलदी। अब हम ये समझते हैं कि ये किताबू किताबुन नहीं है, किताबू क्यों है, और अल वलदू नहीं है, अल वलदी क्यों है। तो ये है मुरक्कब इजाफी की एक खास पहचान, जिसमें हम जो इसके जो दो अज्जा हैं उनको हम किस तरतीब से रखेंगे। अब जिस इस्म को निस्बत दी जाती है ना, उसको कहते हैं मदाफ। इसको मिला के तो हमने कह दिया ना मुरक्कब इजाफी, लेकिन जो दो इसके हिस्से हैं, एक को कहते हैं मदाफ, एक को कहते हैं मदाफ इलैही। ठीक है, जिस तरह हमने मुरक्कब तौसीफी में दो हिस्से देखे थे, एक मौसूफ एक सिफ्त। उससे पहले हमने मुरक्कब जारी पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था पहले हरफ जारा होगा, उसके बाद इसमें मजरूर होगा, तो दो हिस्से उसमें भी थे। तो इसमें मुरक्कब इजाफी में क्या है, पहले हिस्से को कहेंगे मदाफ, दूसरे हिस्से को कहेंगे मदाफ इलैही। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ना लिखा हुआ, ये मदाफ और ये मदाफ इलैही। अच्छा, मदाफ किसको कहते हैं, जिसकी तरफ कोई निस्बत दी गई हो। जैसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो ये किताब जो है ये है मदाफ, यानी इसकी निस्बत दी गई है लड़के की तरफ। तो अब मज़कूरा वाला मिसाल में किताब को निस्बत दी गई है, इसलिए ये किताब मदाफ है। और जिस इस्म की तरफ निस्बत दी गई हो उसे मदाफ इलैह कहते हैं। इलैह का मतलब ये है ना की तरफ, उसकी तरफ। इला जो है ना, हमने पढ़ा है अब तक, हरफ़े जारा है जो पढ़े हैं इला, तो ये वही है एक्चुअली। इसके अंदर अगर हुआ मिला दें तो ये बन जाता है इलैही, यानी उसकी तरफ। ठीक है, तो ये हो गया मदाफ और मदाफ इलैह। मज़कूरा मिसाल में लड़के की तरफ निस्बत दी गई है, इसलिए यहाँ लड़का मदाफ इलैह। तो फिलहाल हमने क्या समझा कि ये जो लड़के की किताब है, अगर इसका हमने तर्जुमा करना हो तो हम पहले किताब को ले आएंगे, यानी जिस चीज की तरफ निस्बत दी गई है वो पहले ले आएंगे, और फिर जिसके साथ निस्बत दी गई उसको बाद में ले आएंगे। पहले को मदाफ कहेंगे और दूसरे को मदाफ इलैह कहेंगे। सिंपली पहले तो इतनी बात है। अब आप इसको मजीद इसकी तफसील समझ लें थोड़ा थोड़ा करके। इसमें जो कवायद बनते हैं, यानी आप जो खुद बनाना हो मुरक्कब इजाफी, तो हम उसमें क्या चीज़ों, कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखेंगे। पहली बात क्या है कि अरबी में मुरक्कब इजाफी की तरतीब उर्दू के बरक्स होती है। ये तो हम बात ऊपर पहले कर चुके हैं। मज़कूरा मिसाल पर गौर करें, लड़के की किताब, इसमें लड़का जो मदाफ इलैह है पहले आया है और किताब जो मदाफ है बाद में आई है। ये उर्दू की बात हो रही है। लेकिन अरबी में मदाफ पहले आता है, इसलिए तर्जमा करते वक्त किताब का तर्जमा होगा जो मदाफ है, और लड़के का तर्जमा बाद में होगा जो कि मदाफ इलैह है। ये वही जो बात मैंने ऊपर पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। यानी लड़के की किताब में देखें अगर, तो लड़का पहले है और किताब बाद में। ये देखिए लड़का पहले है किताब बाद में। लेकिन जब अरबी में आया तो किताब पहले आ गई और लड़के की अरबी अल वलद बाद में आ गई। तो फिलहाल तो आप अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें यही है कि जो मदाफ होगा वो पहले आ जाएगा, मदाफ इलैह बाद में चला जाएगा। इसके बाद दूसरी बात क्या है इसमें कि गुज़श्ता सबक में हम पढ़ रहे हैं कि अगर इस्म वाहिद नकरा हो
تو اکثر اس پر تنوین آتی ہے، جیسے کتابن، اور جب اس پر لام تعریف داخل ہوتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے اور صرف ایک پیش رہتی ہے۔ یہ تو بات ہم کئی بار کر چکے ہیں نا کہ جب اس میں نکرہ ہو تو وہ عام طور پر آخر میں تنوین ہوتی ہے، دو پیش ہوتی ہے اس کی اصلی حالت میں، اور جب ہم اس کو معرف باللام کرتے ہیں، الف لام ساتھ لگاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے آخر میں دو پیش کی بجائے ایک پیش رہ جاتی ہے۔ جیسے کتابن ہے تو اس سے کیا بنے گا الکتابو۔ اب مذکورہ مثال میں لفظ کتابو پر غور کریں، ابھی ہم نے مثال دی نا کتاب الولد، تو اس میں کیا ہے، نہ الکتابو ہے نہ کتابن ہے، بلکہ کتابو ہے، نہ تو الف لام لگا ہوا ہے اور نہ ہی تنوین ہے۔ تو یہ نہ نکرہ کی شرط پہ پورا اتر رہا ہے، اگر کتابوں کو دیکھیں تو نہ یہ نکرہ کی شکل کا ہے یہ ہے جو کتاب، اور نہ ہی یہ معرفہ کی شکل کا ہے الکتاب، تو یہ ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو نہ اس پر لام تعریف ہے اور نہ ہی تنوین ہے، بس یہی مضاف کی ایک آسان پہچان ہے، اور مرکب اضافی کا پہلا قاعدہ یہی ہے کہ مضاف پر نہ تو لام تعریف آ سکتا ہے اور نہ ہی تنوین آ سکتی ہے۔ یعنی یہ پہچان ہے ایک طرح سے مرکب اضافی میں جو پہلے مضاف ہوگا نا اس کی شکل کیا ہوگی، نہ نکرہ جیسی ہوگی نہ معرفہ جیسی ہوگی، یعنی اس پہ الف لام بھی نہیں آئے گا کبھی بھی اور تنوین بھی نہیں آئے گی، تو وہ ایک تیسری شکل ہے، یعنی نکرہ کی شکل ہوگی لیکن تنوین نہیں ہوگی، یعنی کتابن نہیں ہوگا کتابو ہوگا، اور ال بھی نہیں ہوگا ساتھ۔ تو یہ ہوگی اس کی خاص پہچان کہ آپ نے کیا کرنا ہے، نہ تو الف لام لگانا ہے ساتھ اور نہ ہی تنوین لگانی، یعنی ایک پیش ہوگی یا ایک زبر ہوگی یا ایک زیر ہوگی، وہ تو سچویشن کے مطابق ہے، لیکن بنیادی طور پر چونکہ رفعی حالت ہوتی ہے تو ہم دمہ یعنی پیش کی بات کریں گے۔ تو یہ کتابو شکل ہوگی مضاف کی۔ دوسری بات کیا ہے کہ مرکب اضافی کا اگلا اصول کیا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اب پہلے تو ہم نے مضاف کی بات کی نا اوپر کتابو، اب ہم مضاف الیہ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ حالت جر میں ہوگا۔ مذکورہ مثال مثلا کتاب الولدی جو ہے اس میں دیکھیں الولدی یہ حالت جر میں ہے، جس کا ترجمہ تھا لڑکے کی کتاب۔ یہی اگر کتابو والا دن ہوتا تو ترجمہ ہوتا کسی لڑکے کی کتاب، یعنی وہ پھر نکرہ ہوتا والا دن، تو اب یہ ہے الولدی، تو یہ ہے معرفہ حالت میں یعنی لڑکے کی کتاب۔ یہ ہو گئی تین باتیں اس کے بارے میں۔ اب چوتھی اور آخری بات جو ہے نا اس بارے میں وہ کیا ہے کہ اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے اور مضاف کا ترجمہ اس کے بعد کریں گے، اور اس کے ترجمے میں دونوں اسماء کے درمیان عموماً کا، کے اور کی کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو بہت زیادہ مشکل بات نہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی جب ہم جیسے کتاب الولدی ہو یا کتاب ولدن ہو تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اوپر والے کیس میں کہیں گے لڑکے کی کتاب، اور نیچے والے کا ترجمہ ہوگا ایک لڑکے کی کتاب یا کسی لڑکے کی کتاب، تو وہ بیچ میں کی یا کا یا کے لگ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مرکب اضافی ہے۔ تو اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ پہلے والا جو مضاف ہے یعنی جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، جو چیز کسی کی ملکیت ظاہر کی جا رہی ہے، اس کی حالت کیا ہوگی، نہ وہ نکرہ حالت میں ہوگا نہ معرفہ حالت میں ہوگا، بلکہ نکرہ کی شکل ہوگی بنیادی طور پر، لیکن تنوین نہیں ہوگی، ایک پیش ہوگی یا ایک زبر ہوگی یا ایک زیر ہوگی، جیسے اس کیس میں ہے کتابو۔ اور جو مضاف الیہ ہوگا وہ معرفہ حالت میں ہوگا لیکن جری حالت میں ہوگا، نکرہ حالت میں ہوگا پھر بھی جری حالت میں ہوگا، یعنی اس کے ساتھ لازمی بات کیا ہے کہ وہ جری حالت میں ہوگا، یعنی زیر والی حالت میں ہوگا۔ عام طور پر زیر ہوتی ہے نا جری حالت میں، تو کتاب الولدی اور کتاب الولدن یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اسی شکل میں آئے گا جب بھی مرکب اضافی ہوگا۔ ایک اور نوٹ کیا ہے کہ مرکب اضافی میں مضاف کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا فیصلہ مضاف الیہ کے معرفہ یا نکرہ ہونے پر کیا جائے گا۔ اردو ترجمہ میں استعمال ہونے والے ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ مرکب اضافی کو نکرہ بنانے میں مدد کریں گے۔ پھر واپس آپ اسی مثالوں پہ آ جائیں نا اگر، تو یہ بات بھی یہاں سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیے یہ ہے معرفہ، یہ والا کتاب الولد لڑکے کی کتاب، اور یہ ہے نکرہ کتاب ولدن ایک لڑکے کی کتاب یا کسی لڑکے کی کتاب، لیکن آپ دیکھیے مضاف دونوں شکلوں میں ایک ہی ہے، کتاب کتاب۔ تو نکرہ اور معرفہ کا فرق کہاں سے پتہ چلا، مضاف الیہ سے، یعنی اگر تو مضاف
جو इलैहि है वो अगर मारफा है तो फिर इसका मतलब मुरक्कब इजाफी मारफा है, और अगर मदाफ इलैहि नकरा है तो फिर समझ लें कि मुरक्कब इजाफी नकरा है। तो यानी पहले वाला जो हिस्सा मदाफ है वो तो होगा एक ही शक्ल में, लेकिन मदाफ इलैहि की शक्ल बदलेगी, नकरा की और होगी, मारफा की और होगी। बस ये बहुत सिंपल इतना सही है। आज हमारा जो कायदा है ना वो हमने यही सीखना है, क्योंकि वो मुरक्कब इजाफी से मतलब जो ज्यादा चीजें हैं ना तो वो इकट्ठी नहीं की, इसलिए कि ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये आज के लेसन में हमने सिर्फ ये 3-4 चीजें रखी हैं, अभी मिसालों से आपको और ज्यादा समझ जाएगी। मसलन ये कुरान पाक से कुछ मिसालें आप देखिए। पहली मिसाल क्या है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, ये 30वें पारे में छोटी सी सूरा है, इसके कुछ अल्फाज हैं कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ। तो इसमें हमारा जो आज का लेसन है उससे मुतल्लक है ये वाला हिस्सा, नस्रुल्लाहि। अब आप देखिए नस्रुन होता है मदद, ये बुनियादी तौर पर क्या लफ्ज है, नस्रुन, नस्रुन। और यहाँ चूंकि मदाफ है तो हमने ऊपर देखा ना कि ना ये नकरा हालत में आएगा ना मारफा हालत में आएगा, बल्कि नकरा की शक्ल में पेश एक रह जाएगी। तो ये देखिए नसरुन नहीं आया, नसरू आया है। अब जो मदाफ इलैहि है वो है अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह नहीं आएगा बल्कि अल्लाह ही, यानी जेर की हालत में, जर्री हालत में। तो नसरुल्लाही इसका मतलब क्या बना, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद। इस पूरे हिस्से का तर्जुमा है जब अल्लाह की मदद और फतह आप पहुंचे। तो आप देख लीजिए अरबी साइड पे जो हिस्सा अंडरलाइन किया गया ना, जैसे ऊपर नसरुल्लाह है, फिर नीचे रब्बिन नास है, फिर नीचे लैलतुल कद्र है, ये सारे हैं मुरक्कब इजाफी। और उधर तर्जमे में भी इनका तर्जमा जो है वो अंडरलाइन कर दिया गया है, जैसे अल्लाह की मदद है, इंसानों के रब और शब कदर या कदर की शब। अब आप देखिए दूसरी मिसाल क्या है, बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी। अच्छा, अब ये जो बा है ना रब के साथ, ये तो है हरफ जार, आप समझ चुके हैं, पीछे हम मुरक्कब जारी पढ़ चुके हैं ना। तो ये बी रब्बी इतना तो हो गया मुरक्कब जारी, बा की वजह से रब्बू जो था वो रब्बी हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुरक्कब इजाफी में जो मदाफ है वो मजरूर भी हो सकता है अगर उसके साथ पहले हरफ जार हो। हरफ जार तो जहां भी आएगा उसने आगे वाले अपने इसम को मजरूर करना, ये हम पहले मुरक्कब जारी वाले लेसन में पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। तो अगर ये बा साथ ना होता, फर्ज किया ये वाला, तो हम कहते हैं रब्बुन नासी, वही जो हमने अभी तरीका पढ़ा है ना मुरक्कब इजाफी का। तो रब्बू होता रब्बुन की बजाय, और अन्नासी मदाफ इलैहि होता, तो बन जाता रब्बुन नासी, इंसानों का रब। लेकिन ये जो रब के साथ बा लगा ना उसकी वजह से उसने रब्बू को रब्बी कर दिया। तो ये क्या बना, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नासी, आप कह दीजिए मैं इंसानों के रब की पनाह मांगता हूँ, यानी इंसानों का रब हो गया रब्बुन नासी, तो बा की वजह से ये रब्बी है। अगली मिसाल देखिए, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्री। अब आप ये देखिए लैला और अल कदरी ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, मदाफ और मदाफ इलैहि। ये मदाफ है, ये मदाफ इलैहि, तो ये क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी, जो आज का हमारा लेसन है। तो ये वैसे तो जो हमने तरीका पढ़ा उसके मुताबिक तो होना चाहिए था लैलतुल कद्री, तो नॉर्मल हालत में होगा। अगर ये पहले वाला हिस्सा इसका ना होता, अगर हम खाली पढ़ते ना कद्र वाली रात या कद्र की रात, तो फिर लैलतुल कद्री ही होगा। ये लैलती क्यों है, क्योंकि इसके पहले फी लगा हुआ है, फी भी हरफ जार है। हम पढ़ चुके हैं कि जो ही हरफ जार के बाद कोई इसम आएगा तो वो मजरूर हो जाएगा। तो ये लैला ती जो है ना, ताकि नीचे ये जो जेर है ये फी की वजह से, अदरवाइज ये होता लैलतुल कद्र। यानी आज जो हमने सीखा है ना कि पहला होगा मदाफ यानी लैलतु, और दूसरा मदाफ इलैहि होगा अल कदरी। तो अल कदरी तो अपनी सही हालत में है, लेकिन लैलतु की बजाय लैलती जो है वो फी की वजह से। ठीक है, अच्छा मजीद हम इसकी मिसालें देखते हैं जी। अगले पेज पे क्या है, ये सब भी कुरान पाक से मिसालें हैं। ये देखिए, ये पहली क्या है जी, हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम आयतन। ये नाकतुल्लाह जो है, नाका हो गया मदाफ और अल्लाह ही मदाफ इलैहि, तो ये क्या बन गया, मुरक्कब इजाफी। उसी तरह है ना नाकतु और अल्लाह ही, अल्लाह की ऊंटनी। फिर आगे देखिए हदीसुल जुनूदी, तो हदीस क्या है, मदाफ है, अल जुनूदी मुदाफ इलैहि है।
تو بالکل اسی طرح ہے نا، حدیث الجنودی، جنود کہتے ہیں لشکر، اس کی جمع ہے یہ، اور حدیث ہے بات یا خبر، ٹھیک ہے، تو لشکروں کی خبر، تو یہ بھی مضاف الیہ بن گیا مرکب اضافی۔ اگلی مثال میں دیکھیے، مساک النبیین، مساک ہو گیا مضاف اور النبیین ہو گیا مضاف الیہ۔ اب آپ دیکھیے مساکو نہیں ہے، مساکا ہے، اب یہ ہے اس کی نسبی حالت۔ یہ ابھی ہم جب جملے بنائیں گے تو مزید اس کو سمجھیں گے کہ یہ نسبی حالت کہاں آتی ہے، لیکن یہ میں پہلے بھی آپ سے تھوڑا تھوڑا ذکر کرتا رہا ہوں کہ نسبی حالت اب آتی ہے جب کوئی اسم آبجیکٹو حالت میں ہو، یعنی مفعول ہو، اس پہ عمل ہو رہا ہو۔ تو یہ ہے نا اذ اخذ اللہ، واخذا یہ فعل ہے، فعل والی حالتیں ابھی ہم نے پڑھنی ہے۔ اور جب لیا اللہ نے، اب لیا کیا، میثاق، نبیوں سے، یعنی نبیوں کا سے وعدہ لیا، انبیاء کا عہد لیا، تو یہ عہد ہوا مفعول، اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ میثاقو کی بجائے میثاقا ہے۔ تو یہ کاف کے اوپر زبر جو ہے یہ اس کی اس پوری آیت میں حیثیت کی وجہ سے، ادروائز بطور مضاف اس نے میثاقو ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر ہم باقی آیت سے ہٹ کے بات کریں گے تو یہ ہے میثاق النبیین۔ اب میثاقو سے میثاق کیوں ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ مفعول ہے اس لیے۔ اب آپ دیکھیے النبیین، ہم نے ابھی دیکھا کہ مضاف الیہ جو ہے وہ جری حالت میں ہوگا، تو اب النبیین نون کے اوپر زبر ہے، لیکن یہ چیز میرا خیال ہے آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع حالت میں نسبی اور جری حالت اینا پہ ختم ہوتی ہے، مسلمین، مومنین، النبیین، تو لہذا یہ جری حالت۔ تو میثاق النبیین کیا ہوا، مرکب اضافی۔ آگے آ جائیے، اگلی مثال میں کیا ہے، دار السلامی۔ اب السلامی تو مضاف الیہ جو ہے وہ جری حالت میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن داری، دارو نہیں ہے، داری ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے الہ جو کہ حرف جار ہے، تو یہ الہ کی وجہ سے داری ہوا ہے، ادروائز یہ کیا ہوتا ہے، دار السلام، ٹھیک ہے، یعنی سلامتی والا گھر، سلامتی کا گھر، تو یہ دار السلام یہ بنیادی طور پر۔ اگلی مثال میں دیکھیے، زلزلۃ الساعۃ، ٹھیک ہے جی، یہاں الساعہ سے مراد قیامت کی گھڑی ہے، قیامت کا وقت ہے، اور زلزلہ وہی ہے جو ہم اردو میں بھی زلزلہ استعمال کرتے ہیں، یعنی قیامت کا زلزلہ، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ زلزلہ تا کیوں ہے، زلزلہ تو نہیں ہے، زلزلہ تا ہے، تا کے اوپر زبر اس لیے، اس کی وجہ انا ہے، یہ بھی ابھی ہم نے پڑھنا ہے کہ جب انا لگتا ہے تو آگے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی نسبی حالت میں لے جاتا ہے۔ تو فی الحال آپ یہ سمجھ لیں کہ اصلاً یہ زلزلۃ الساعۃ، یعنی ساعت یعنی قیامت کا زلزلہ، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ اگلی جو آخری مثال ہے قرآن پاک سے وہ ہے صوت عذاب، فصب علیہم ربک صوت عذاب، عذاب کا کوڑا، عذاب تو وہی لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم واقف ہیں، لیکن اردو میں جس کو ہم کوڑا کہتے ہیں نا، وہ عربی میں اس کو صوتن کہتے ہیں، سین واو طا، صوتن، تو اب صوتن سے ہوا صوتو، مضاف کے لیے ہم نے ابھی سیکھا نا کہ وہ جیسے کتاب، اسی طرح صوتو، تو طا کے اوپر جو زبر ہے یہ اس لیے کہ یہ مفعول ہے، تو ادروائز یہ صوتو عذاب، اب یہ نکرہ حالت میں ہے، ایک عذاب، ان پر ایک عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو یہ مثالیں ہوگی مرکب اضافی کی قرآن پاک سے۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ اس کی آگے جو تمرین دی ہوئی ہے، ایکسرسائز دی ہوئی ہے، اس میں آپ سے کیا ڈیمانڈ کی گئی۔ تو مرکب اضافی کو آپ نے سمجھ لیا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ۔ مضاف کی شکل ہوگی، اگر میں یوں کہوں آپ کو ایسے کہ مرکب اضافی جو ہے اس میں کیا چیزیں ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ایک ہے مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ۔ سمپل سی بات ہے کہ مضاف کیا ہے، ایسا اسم، ایسی چیز، کوئی شخص، کوئی جگہ جس کو کسی چیز سے نسبت دی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے، جس کی طرف اس چیز کی نسبت دی گئی ہو۔ بس یہ دو اسم ملیں گے تو مضاف اور مضاف الیہ ہو جائے گا، اور مل کے اس کو کہیں گے مرکب اضافی، ٹھیک ہے جی، اتنی بات ہے صرف۔ اب آپ اس کو کوئی اور مثال لے لیں، جیسے میں کہہ دوں استاد کا لڑکا،
ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم ترجمہ کریں گے. لڑکا تو ہو گیا ولدن، ولدن عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں. اور استاد کو عربی میں استاذ کہتے ہیں، یا پھر معلم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب ولدن جب لگے گا مضاف میں تو ہم نے کیا سیکھا ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہ معرفہ حالت میں آئے گا اور نہ نکرہ حالت میں مکمل آئے گا. تو یہ اس کی کیا حالت ہوگی؟ ولدو. جیسے ہم نے ابھی دیکھا تھا نا کتابو، تو ولدو. اور استاد کا کیا ہوگا؟ اب یہ آئے گا معرفہ حالت میں، یعنی الاستاذو، یہ ہے معرفہ. لیکن جب بنے گا یہ مضاف الیہ اور مضاف کے ساتھ ملے گا تو اب کیا بن جائے گا؟ یعنی یہ ولد دن جو تھا اور الاستاذو جو ہے، یہ اب جب مل کے مرکب اضافی بنیں گے تو ہم اس کی ایک ضمہ ہٹا دیں گے، یعنی ولدو الاستاذی، ولدل استاذی، استاد کا لڑکا یا استاد کا بیٹا. تو یہ اتنا ہی ہے جو آج ہم نے پورے لیسن میں سیکھا. اس کی آپ تفصیل جتنی بھی کر لیں، جتنی بھی مثالیں کر لیں، لیکن اس کے ٹوٹل جو رول ہے یا ٹوٹل جو آج ہم نے نئی بات سیکھی وہ یہ اتنی ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دو چیزیں ہوں گی. مضاف کی شکل کیا ہوگی؟ جیسے ولدو، کتابو، ٹھیک ہے، کرسیو، کوئی بھی قلم، کوئی بھی مثال لیتے جائیں، یعنی وہ نکرہ کی حالت بنیادی طور پر لے کے اس کی ایک جو حرکت ہے وہ کم کر دیں. اور مضاف الیہ کیا ہوگا؟ یہ جری حالت میں ہوگا. بس وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے حساب سے ہوگا کہ ہم نکرہ کی بات کر رہے ہیں. عام اگر اسم کی بات کر رہے ہیں تو نکرہ حالت میں آ جائے گا. اور اگر میں اسی مثال کو لے لوں، میں کہہ دوں ایک استاد کا لڑکا، تو پھر ہم کیا کہہ دیں گے اس کو؟ ولدو استاذن. ٹھیک ہے، ایک استاد کا لڑکا ہو جائے گا. اور اگر ہم کہیں استاد کا لڑکا تو اس کا مطلب وہ معرفہ ہے، تو پھر ہم کہہ دیں گے ولد الاستاذ. بس یہ دونوں صورتیں ہیں اس کی. جو آج کا ہمارا لیسن ہے وہ اتنا ہی ہے. اب آپ واپس ادھر اگر چلے جائیں جو ہم بات کر رہے تھے، تو اب ہم تمرین پہ آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع پورا کور ہو گیا. تمرین میں کیا ہے؟ پہلا سوال کیا ہے؟ مرکب اضافی کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ ہر جز کی وضاحت کریں. ابھی جو میں نے بتایا ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے. اس کی آپ نے تھوڑی سی اپنے الفاظ میں جو نوٹس کو پڑھ کے یا میری بات سن کے جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے وہ ایک ایک لائن میں لکھ دیں. ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن کیا ہے کہ مرکب اضافی بنانے کے قواعد لکھیں. مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد الگ الگ تحریر کریں. وہی ابھی ہم نے جو بات ڈسکس کی ہے، وہ 3-4 جو سٹیپس ہیں اس میں، کہ مضاف کیسے ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اور مضاف الیہ کس شکل میں ہوگا. تیسرا سوال کیا ہے کہ مندرجہ ذیل مرکبات اضافی کا اردو میں ترجمہ کریں. اس میں خاص بات کیا ہے کہ ترجمہ آخر کی طرف سے شروع کریں، مضاف الیہ کا پہلے اور مضاف کا بعد میں. یہ بات ہم ایک سے زیادہ بار کر چکے ہیں آج کے لیسن میں. ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے یہ دیا ہوا نا جزاء الکافرین، اب دیکھیے مثلا میں پہلے کی بات کروں تو جزاؤن اور اس سے بن گیا جزاؤ، یہ ہو گیا مضاف. اور الکافرین یہ ہے کافر کی جمع کافرون، اور کافرون سے بنا الکافرون، اور پھر اس کی جری حالت الکافرین. ٹھیک ہے نا، ہم مسلمین کافرین، ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سارا. تو اسی حساب سے الکافرین، تو یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کافروں کی جزا، کافروں کا بدلہ، جو بھی آپ کر لیں. تو اسی حساب سے آپ نے یہ 6 کے 6 جو مرکب اضافی دیے گئے ہیں عربی میں، اس کا آپ نے ترجمہ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اب آگے رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. ٹھیک ہے. نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد. تو یہ بہت آسان ہے، یعنی جسٹ آپ نے یہ الفاظ جانے پہچانے. اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو آپ کے لیے مشکل ہو، تو اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں. آپ بیچ میں کا یا کی یا کے لگاتے جائیں اور ترجمہ ہوتا جائے گا. اس کے بعد اگلا کوشچن کیا ہے؟ نیچے دیے ہوئے اسماء کو مضاف اور مضاف الیہ کے قواعد لاگو کر کے مرکب اضافی بنائیں. ابھی یہ بھی بہت آسان ہے. دیکھیے آپ کے سامنے یہ مضاف علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، مضاف الیہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں.
یعنی آپ کو پتا ہے مضاف پہلے آئے گا، مضاف الیہ بعد میں آئے گا، تو اب آپ نے بس اس کی شکل اس کے مطابق کرنی ہے۔ جب مثلا پہلی بات کیا ہے، عبدن مضاف ہے، مضاف الیہ کیا ہے، السمیع، یہ اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی یہ نکرہ حالت میں ہے، یہ معرفہ حالت میں ہے۔ تو اب اس کو ہم اگر بنائیں عبد السمیع، یہ ہم بلکہ سنا سنایا ہے نا، یہ نام بھی ہوتا ہے ہمارے ایون اردو میں بھی ہم یہ نام رکھتے ہیں ہم مسلمان، عبد السمیع، ٹھیک ہے، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد الحادی، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، ان میں سے ایک السمیع ہے۔ تو یہ سمیع سے السمیع، یہ ہے مضاف الیہ، یعنی السمیع کا بندہ، عبدن کہتے ہیں بندہ، غلام، سلیب، تو یعنی بیسیکلی تو ہے اللہ کا بندہ، لیکن اللہ کا یہ صفاتی نام ہے السمیع۔ تو عبد السمیع، اب اس میں کیا ہوگا جب ہم ملائیں گے، تو ایک تو جو عبدن ہے وہ ہو جائے گا عبدو، ٹھیک ہے نا، اس کی تنوین ہلکی ہو جائے گی عبدو، اور دوسری بات کیا ہوگی، جب مضاف الیہ کی شکل میں آئے گا السمیع، تو یہ السمیع ہو جائے گا، عین کے نیچے زیر لگ جائے گی مجرور، تو بس یہ بن گیا مرکب اضافی عبد السمیع۔ عام طور پر جب ہم کسی کو پکارتے ہیں یا لکھتے ہیں جس کا نام عبد السمیع ہو، تو ہم یہ چونکہ حرکات نہیں لگاتے، تو عین کے نیچے زیر ہم نہیں لگاتے، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ عین کی حرکت کیا ہے، اس پہ زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا یہ جزم ہے۔ چونکہ جب ہم عربی کی کوئی بھی بات ہو، وہ چاہے قرآن کی آیت ہو یا ویسے کوئی بات ہو، تو جب ہم جہاں پہ رکتے ہیں تو اس کا آخری حرکت گرا دیتے ہیں، تو یہ عبد السمیع یہی نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں عبد السمیع، تو عین پہ رک جاتے ہیں۔ تو اصل میں آپ نے یہ ساروں کے اوپر پوری پوری حرکات لگانی ہے اور واضح کر کے لکھنا ہے علیحدہ علیحدہ، تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ کون سی حرکت ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر جزم ہے، دال کے اوپر پیش ہے، پھر سین مشدد ہے اس کے اوپر زبر ہے، پھر میم کے نیچے زیر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور عین کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ آپ پوری حرکات لگائیں گے واضح طور پر، تو آپ کو زیادہ پتہ چلے گا اس درجے میں، اس سٹیپ میں جس وقت پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو آپ کو ضرورت ہے کہ ہر چیز بڑی واضح طور پر، جلدی میں نہیں کرنی۔ بعض لوگ ایکسرسائز کر کے مجھے بھیجتے تو ہیں، لیکن اس کو سمجھنے میں پڑھنے میں بڑی تھوڑی مجھے دقت ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی کوشش کریں کہ اس کو واضح طور پر لکھیں اور پکچر بھی بڑی واضح لے کے بھیجیں، تاکہ مجھے اس کو پڑھنے میں اور نشاندہی کرنے میں اگر کوئی آپ کی خامی ہے تو مجھے آسانی ہے۔ تو یہ کیا بنا، عبد السمیع۔ اسی طرح آپ دیکھیے عبداللہ، ہم کہتے ہیں نا نام بڑا کامن ہے ہمارے یہاں، عبداللہ یا عبد الرحمن، تو اسی طرح اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ عبدن سے عبدو ہوا ہے اور اللہ ہی ہے، آخر میں آ کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم چونکہ کہتے ہیں عبداللہ، تو اب ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ سن کے کہ ہاں آخری جو ہے اللہ کی، اس کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے یا پیش ہے۔ تو بنیادی طور پر تو اللہ ہو ہے، ہا کے اوپر پیش ہے، لیکن وہ کہیں اپنی حیثیت کے مطابق ہا کے اوپر زبر لگتی ہے، کہیں زیر لگتی ہے۔ تو جب مرکب اضافی کے طور پر عبداللہ ہوگا تو اصل میں وہ ہے عبداللہ ہی، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح یہ ہے عبد السمیع، تو یہ اب آپ نے یہ والے جو 5 ہیں، تو یہ آپ نے مضاف اور مضاف الیہ کو ملا کے اس کی شکل جو بننی چاہیے اس کے مطابق مرکب اضافی بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ اگلا کوشچن دیکھیے، عربی میں ترجمہ کریں۔ عربی میں ترجمہ بھی یہ آسان ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو اب اس سٹیج پہ آ کے آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ کیسے بنتا ہے، تو اب آپ کو اگر پتا ہوگا کہ کس لفظ کی عربی کیا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ اب جیسے ہے نا اللہ کی کتاب، اب اللہ کی کتاب تو ہم کیا کریں گے، کتاب کو پہلے لے آئیں گے اور اللہ بعد میں ہوگا، تو کتابن پہلی شکل ہمارے ذہن میں آئے گی کتابن، لیکن پھر ہم کیا کریں گے، کتابو کر دیں گے، اور پھر اللہ ہی، تو کتاب اللہ ہی، یہ بن جائے گا پہلے کا ترجمہ، کتاب اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے جب حل کرنا ہے تو اس کے ہر حرف پہ حرکت لگانی تاکہ پتہ چلے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ کاف کے نیچے زیر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، پا کے اوپر پیش ہے، تو کتابو، اور اللہ ہی ہا کے نیچے زیر ہے آخر میں، تو کتاب اللہ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب۔ تو اسی طرح آپ نے باقی کرنے، اللہ کی مدد نصر اللہ، ٹھیک ہے، جمعہ کا دن یوم الجمعہ، تو یہ آپ نے اسی طرح سے سارے کرنے۔ آخری کوشچن اس سلسلے میں ہے 6 نمبر، وہ ہے کہ جی مندرجہ ذیل کی تصحیح کریں۔ جب آپ یہ 5 کوشچن کر لیں گے نا، تب تک انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے، اتنی پریکٹس کر کے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی مکمل، پھر آپ
اس میں سے جو کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا یہ بھی آپ فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، آپ پہچان لیں گے کہ کہاں پہ غلطی، کسی مضاف میں غلطی ہے یا مضاف الیہ میں، اور اس کو آپ نے یہ خالی جگہ پہ پھر صحیح کر کے لکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا کیا ہے، یہ ہے مسجد المسلمون۔ اب مسجد مضاف ہے اور المسلمون مضاف الیہ، کیونکہ ہم نے یہی سیکھا نا مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو مسجد تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہم نے طریقہ سیکھا ہے مضاف بنانے کا اس کے مطابق پورا اتر رہا ہے، یہ نہ مسجدن ہے اور نہ المسجد ہے، تو یہ ہے مسجد، تو یہ تو صحیح لگ رہا ہے مکمل۔ دوسرا حصہ جو مضاف الیہ ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہے المسلمون، تو یہ ہے رفعی حالت، ہم نے لینی ہے اس کی جری حالت۔ کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ جری حالت میں آتا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو مضاف الیہ جری حالت میں لانے کے لیے ہم کیا کہیں گے، المسلمون جو رفعی حالت میں، اس کی جری حالت کیا ہے، المسلمین، تو کیا بن جائے گا مسجد المسلمین، المسلمین یعنی مسلمانوں کی مسجد، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے باقیوں کو بھی دیکھنا ہے کہ مضاف کی جو شکل ہے اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو درست کرنا ہے، اور اگر مضاف الیہ کی شکل مضاف الیہ کی شرائط کے مطابق نہیں ہے تو اس کو درست کرنا ہے اور اس کو درست کر کے لکھ دینا۔ یہ ہیں تو کوسچن بظاہر 6 کافی زیادہ لگ رہے ہیں لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، انشاءاللہ ٹوٹل آپ کا آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگے گا اس ایکسرسائز کو کرنے میں۔ لیکن فرض کریں کہ آپ کو تھوڑا سلو کرنا پڑ رہا ہے یا سمجھ کے کرنا پڑ رہا ہے، اگر آدھے گھنٹے کے بجائے پونا بھی لگ جائے، گھنٹہ بھی لگ جائے، ایون زیادہ بھی لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو مکمل سمجھ آئے، تو اس کو ٹائم دیں اور یہ ایکسرسائز کر کے مجھے بھیجیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔